الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف کا تمام کریے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. قابل احترام بستی کے نوجوان، بزرگوں، عزیز بچوں، گزشتہ موضوعوں سے جو بات چل رہی ہے وہ بات ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں. ہمارا فیوچر، ہمارا مستقبل، ہمارا وارث ہماری اولاد ہے. اگر اولاد بہتر نہ ہوئی، اولاد کی تربیت اچھی نہ ہوئی، اولاد قرآن و حدیث کی پابند نہ بنی، اولاد اللہ رسول کے فرما بردار نہ بنی، پھر دنیا تو برباد ہے ہی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو جیسے کٹ گئی ویسے کٹ گئی، لیکن اولاد بھی ویسے نہیں کٹنی چاہیے. حالات بتاتے ہیں اور رات دن کے جس دنیا میں، جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں، صبح شام کی گردشیں ہمیں بتاتی ہے. وہ شام کا غروب اور صبح کا طلوع ہمیں بتاتا ہے کہ جس حال میں ہم ہندوستان میں ایک زندگی گزار رہے ہیں، ہماری تو جیسی کٹ رہی بس تو کٹ گئی، لیکن اگر ہماری نسلوں کی تربیت نہ ہوئی، ہماری اولاد کی تربیت نہ ہوئی، تو شاید اس زمین کو ہم پتل کر دیا جائے. اس لیے اولاد کی تربیت بہت حساس موضوع ہے.
اور بہت ہی محنت کی ضرورت ہے کہ ہماری نسل، ہماری جنریشن، ہماری اولاد، ہمارا وارث وہ صحیح زندگی گزارے۔ چنانچہ گزشتہ جمعے میں بات چلی اور بات یہاں تک پہنچی کہ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم رول اور سب سے اہم کردار جو اولاد کی تربیت پر مؤثر ہے وہ ماں کا کردار ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر کس تربیت میں، اولاد کی تربیت پر کسی کا کردار مؤثر ہو سکتا ہے یا کسی کا کردار مؤثر ہے جو اثر ڈالتا ہے، وہ باپ کا کردار ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو اولاد کو بنانے پر جس کا کردار اثر انداز ہوتا ہے وہ معلم ہے یا معلمہ ہے، وہ استاد ہے یا استادنی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر سماج اور معاشرہ ہے۔ ماں نے اچھی تربیت نہیں کی، باپ نے اچھی تربیت نہیں کی، استاد اچھا، قابل، باصلاحیت اور اللہ سے ڈرنے والا نہ ملا تو سماج اس کو پھر اچھی تربیت نہیں دے سکتا، سماج اس کو بگاڑ دے گا۔ آپ ماں کو تربیت کرنی ہے، نظر رکھنی ہے، باپ کو تربیت کرنی ہے، نظر رکھنی ہے، استاد کو بھی تربیت کرنی ہے، نظر رکھنی ہے۔ اگر کسی ایک کی نظر چوک گئی، کوئی ایک لاپرواہ ہو گیا، غافل ہو گیا تو سماج اس کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ کیونکہ جس سماج میں آپ رہتے ہیں وہ سماج ہے جہاں پر شراب مسلمان خوب پیتا ہے۔ کیسی بات کہہ دی آپ نے؟ مسلمان اور شراب؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بستی مسلمان کی ہے، ایک زیڈ مسلمان رہتا ہے وہاں پر، مساجد وہاں پر ہے، مدارس وہاں پر ہے، پھر صبح میں ٹھیلے میں وہ بوتلیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ وہ کہاں سے نکلتی ہے بوتل؟ مسلمان پیتا ہے۔ جاؤ جا کر دکانوں پہ دیکھو، جو کانچ خریدتے ہیں، جو گراؤں کا بڑے کا کام کر رکھا ہے، مسلمان شراب پیتا ہے۔ آپ کی ذرا سی نظر چوکی، ابھی تک تو آپ کی نظر یہ تھی کہ بچہ باہر نکل کر گلیوں میں کس سے ملتا ہے، سماج میں کس سے اس کی گفتگو اور دوستی ہے۔ اب معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا، آپ کی نظروں سے اوجھل، آپ کو پتہ نہیں ہے فیس بک پر کتنے فرینڈز اس کے، وہ اس کو بگاڑیں گے۔ اگر نظر نہ رکھی گئی، وہ دوست ہے جو جن سے وہ کبھی ملا بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں ہے، اس کو نہیں پتا پردے کے پیچھے کون ہے۔ وہ آپ کے بیٹے کا، میرے بیٹے کا دوست ہے، جگری دوست ہے، اس کی ہر بات کو فالو کرتا ہے، ہر بات کو مانتا ہے، آپ کی میری نہیں مانتا۔ کیوں؟ تربیت اچھی نہیں ہوئی۔ اگر تربیت اچھی نہ ہوئی، دنیا بھی جہنم، آخرت بھی جہنم۔ سوال آپ سے ہوگا، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کو حاکم بنایا تھا اس گھر پر، اس گھر کے مالک آپ تھے، آپ نے ان کی تربیت کیوں نہیں کی؟ اس لیے ماں کا اول نمبر کردار، باپ کا دوسرا نمبر، تیسرا نمبر استاد کا، معلم معلمہ، چوتھا نمبر معاشرے کا، ماں کا اہم کردار۔ چنانچہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، نہیں سنا تو سنیے، بڑے امام ہیں، فلسفے منطق کے بہت بڑے امام ہیں، اور ایک محلے کی مسجد کے امام بھی ہے۔ وہ دو بھائی ہیں، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام احمد ہے، دونوں بھائی، دونوں امام ہیں۔ ایک امام ہے مسائل کا، ایک امام ہے تصوف کا، ایک امام ہے منطق و فلسفے کا۔ تو جہاں ایک امام اس کا ہے تو دوسرا امام ہے جس پر کشف ہوتا ہے، دل کی حالت کو اجاگر دیتا ہے۔ چنانچہ امام غزالی محلے کی مسجد کے امام ہے، اور ان کا بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ اپنی امی سے کہنے لگے، امی جان، معاشرے میں میرا کیا وجود ہے، کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، آپ سے
چھپا ہوا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے لوگ کتنی عزت, عقیدت, محبت, الفت انس سے مجھے دیکھتے ہیں, آپ کو پتا ہے. لیکن میری ناک کٹی ہوئی ہے معاشرے سماج میں, میرا خود کا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. ماں نے بلایا, بیٹا تم نماز اپنے بھائی کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنے بھائی کے پیچھے نماز پڑھا کرو, یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک بھائی امام ہے, دوسرا بھائی اس کے پیچھے نماز پڑھنی پسند نہیں کرتا, نماز پڑھا کرو. جی امی, ہم بھائی کے پیچھے نماز پڑھے. بات ہو گئی, عصر کی نماز کا وقت ہے یا ظہر کی نماز کا وقت ہے, کوئی ایک نماز کا وقت ہے. اللہ اکبر, بھائی نے بھی نیت باندھ لی, اللہ اکبر. ایک رکعت تو صحیح سلامت بھائی نے پیچھے امام صاحب کے اپنے بھائی کے پیچھے نماز ادا کر لی. جب دوسری رکعت شروع ہوئی, بھائی نے نیت توڑی, چلے گئے, نماز پوری نہیں کی. اب تک تو مسئلہ یہی تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا, اب نماز میں آیا تو مسئلہ یہ بنا کہ وہ نماز توڑ کے نہیں چلا گیا, نماز نہیں پڑھی. تمہاری اس اگربتی اور ماچس نے مسجد میں ہنگامہ مچا دیا. اب ان بھی کہہ رہا ہوں میں, رکھ دو. نماز توڑ کر چلا گیا. امی جان آج تو اس نے حد ہی کر دی, نماز نہیں پڑھ رہا تھا, چلو بات تو ٹھیک کچھ تھی, آج تو نماز توڑ کر آ گیا. ادھر آ, یہ کیا کیا تم نے, تو نماز توڑ کر آ گیا. امی جان آپ نے کہا تھا بھائی کے پیچھے نماز پڑھنا, جب تک یہ نماز پڑھا رہے تھے میں پڑھ رہا تھا, جب انہوں نے نماز جب یہ نماز میں مسئلے نکالنے شروع کر دیے تو میں نماز توڑ کے آ گیا. غزالی یہ کیا کہتا ہے تمہیں بھائی؟ ہاں امی, نماز سے پہلے کچھ مسئلے تھے عورتوں کے, میں انہیں حل کر رہا تھا, ان کو میں حل کر رہا تھا. نماز کا وقت ہو گیا, میں نماز کے لیے چلا گیا. پہلی رکعت تو میں نے خضوع اللہ سے ڈرتے ہوئے ادا کر لی. دوسری رکعت میں ذہن پھر وہیں پہنچ گیا, عورتوں کے مسئلے کی طرف. اچھا افسوس کہ ایک بیٹا بھی میرے لائق نہ بن سکا. امی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سب تیرے کام کے تو ہیں, تیری تو لائق ہے, افسوس ایک بھی میرے کام کا نہ بن سکا. امی جان کیا کہہ رہی آپ؟ ہاں میں صحیح کہہ رہی ہوں, میں صحیح کہہ رہا ہوں, ایک بھی میرے کام کا نہ بن سکا. شاید میری تربیت میں کمی رہ گئی, میں اچھی تربیت نہ کر سکی. کیوں؟ ایک نماز میں عورتوں کے مسئلے نکالتا ہے تو دوسرا نماز میں دل کا حال جانتا ہے, اللہ کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا. شاید میری تربیت میں کمی رہ گئی. جب ماں یوں چوٹ مارے, جب ماں یوں تربیت کرے, جب ماں یوں اصلاح کرے, تو پھر غزالی, ابو حنیفہ, قاسم اور تھانوی اور رشید احمد گنگوہی رحمہم اللہ پیدا ہوتے. جب مائیں جھوٹ بولے خود نماز نہ پڑھے, جب باپ جھوٹ بولے خود نماز نہ پڑھے, تو پھر معاشرے میں ڈانسر پیدا ہوتے ہیں اور نچنیاں ناچنے والے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے کان کھول کر سنیے, سینکڑوں جو کتابیں لکھی ہوئی ہے اولاد کی تربیت کیسے کی جائے, اولاد کو کیسے سنوارا جائے, کیسے اس کو بنایا جائے, کیسے اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کیا جائے اور پیغمبر کا وفادار کیسے بنایا جائے, سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ میں آپ حضرات کے سامنے 3 باتوں میں دے رہا ہوں. سینکڑوں کتابوں کا نچوڑ. نمبر 1, آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے. یاد رکھنا, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کامیاب بنے, آپ کی اولاد اچھی بنے, آپ کی اولاد اللہ رسول کی محبت میں غرق رہے, آپ کی اولاد شریعت کی مکمل پابند ہو,
آپ کی اولاد آپ کی خدمت گزار ہو، نمبر 1 آپ کو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، میرا امتی نماز چھوڑ سکتا ہے، میرا امتی گناہ کر سکتا ہے، میرا امتی سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرا امتی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ بیٹے سے نقصان ہوا برداشت کیجئے، بیٹے سے غلطی ہوئی اگنور کیجئے، بیٹے سے کوئی اور مسئلہ بنا معاف کیجئے، لیکن اگر بات سچ اور جھوٹ کی آ جائے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اب سزا دی جائے گی۔ نہ خود جھوٹ بولیے نہ بچے کو جھوٹ بولنے دیجیے، ہر بات میں کمپرومائز کر لیجئے، لیکن جب بات سچ اور جھوٹ کی آئے تو پھر کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ آپ نے سوچ کر چھوڑ دیا کہ وہ بچہ ہے، آپ نے سوچ کر اگنور مار دیا وہ چھوٹا بچہ ہے، نہیں، 8 سال کی عمر جسے آپ بچہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اسی 8 سال کی عمر میں وہ بگڑ جاتا ہے، بعد میں تو اس کا پھر وہ جو عمل میں آتا ہے۔ 8 سال کی عمر میں بچے کا دل لے لیتا ہے، اچھی چیز بھی لے لیتا ہے، بری چیز بھی لے لیتا ہے، اب وہ بعد میں اس کا عمل ہوتا ہے۔ اس لیے خود بھی جھوٹ نہیں بولنا اور اپنے بچے کو جھوٹ نہ بولنے دینا۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کیجئے۔ آپ خود نماز پڑھیں گے، اچھی لگے گی یہ کہتے ہوئے بیٹا نماز پڑھ لے۔ آپ نے تو خود نماز نہیں پڑھنی تو بچے کو کیسے کہنا ہے بھائی؟ کیسے کہے گا؟ آپ کہہ ہی نہیں سکتے۔ آپ نے کہا اس نے نہ پڑھی، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ استاد نے درسگاہ میں پوچھا کہ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ کیا پوچھا؟ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ معصوم سے بچے نے اپنے ہونٹوں کو ہلاتے ہوئے کہا، استاد جی جو مسلمان نہیں ہوتے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اچھا بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ بچے کو لگا کہ شاید میرا جواب ٹھیک نہیں تھا، استاد جی جو مر جاتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ بچے نے تو یہ کہا، استاد سوچ میں پڑ گیا، میں تو خود نماز نہیں پڑھتا، کیا میں مسلمان نہیں ہوں یا مر چکا ہوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں یا مر چکا ہوں؟ تو بھی لوگ تو نماز نہیں پڑھتے، یا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا یا وہ زندہ نہیں ہوگا۔ میں زندہ بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، نماز نہیں پڑھتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عقل میں بھی آنے والی بات نہیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ آدمی مسلمان ہو اور نماز چھوڑ دے، آدمی زندہ ہو اور نماز چھوڑ دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو تباہ و برباد اٹھا دیا۔ اچھا مجھے بتائے، آپ کی مسجد میں سامنے نل لگے ہوئے جس سے آپ وضو کرتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے، اس نے آپ کے نل کو توڑ دیا، آپ کیا کریں گے؟ روکیں گے یا نہیں روکیں گے؟ روکیں گے۔ آپ کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا۔ مرمت بھی کرو گے، غصہ بھی آئے گا، اور جو کارروائی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں گے۔ کیوں؟ اس نے مسجد کے ایک نل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ رائٹ؟ صحیح ہے؟ بالکل۔ ایک ذرا سے چیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اللہ کے گھر کو آپ کو اتنا غصہ آیا۔ پیغمبر نے فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس نے تو دین کا پہرا ترک کر دیا، لیکن آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ کے بچے نے کچھ کیا، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ نے نماز نہیں پڑھی، مجھے غصہ نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا بھائی؟ ہمیں غصہ کیوں نہیں آیا؟
اس لیے نماز پڑھیے. اپنے بچوں کو پہلا حکم کرنا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. اور یہ حکم کرنے سے پہلے آپ کو پہلے عمل کر کر دکھانا ہوگا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. آپ بالکل جھوٹ نہیں بولیں گے اور نماز کی پابندی کریں گے اور نماز کی پابندی کرنے کا حکم کریں گے. اور تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ بچوں کو خدمت سکھانی ہے, سخی بنانا ہے. ان کو ایسے سخی بنانا ہے, گھر پر دروازے پر سائل آ گیا اللہ کے نام پر دے دو, اور آپ کا بچہ 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کا ہے تو آپ اس کو 10 روپے دیں گے اور کہیں گے ان سے بیٹا جو بزرگ آدمی باہر کھڑے ہیں آپ ان کو جا کر دے کے آ جائیں, ان کی مدد فرما دیں. آپ کا بیٹا اسکول میں جا رہا ہے, آپ اس کو جیب خرچ 10 روپے دیتے, آج اس کو 20 روپے دے دیجئے. بیٹا اگر آپ کے ساتھ میں آپ کا کوئی دوست کلاس فیلو, کوئی آپ کا زمین, کوئی آپ کا دوست فرینڈ ہو اور آپ کو لگے کہ وہ غریب ہیں, جو اس پر کاپی نہیں ہے, جو اس کے پاس پین قلم نہیں ہے, تو اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کرنا, چپکے سے 10 روپے نکال کر اس کی جیب میں ڈال دینا اور اسے کہنا کاپی لے کے آ جا. اس کو سکھائیے, اس کو سخاوت سکھائیے, اس کو ادب سکھائیے, اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونے دینا. اس سے اپنی جیب سے نکالیے, اس کو جیب میں ڈال دیجیے, اس کو سکھائیے. آپ نہیں, ہم کو تو سکھانا ہی نہیں, ہم اچھی چیزیں نہیں سکھاتے, پھر اپنی بابت اچھائی کا برتاؤ رکھنے کرنے کی امید کیسے کر بیٹھتے ہیں کہ میری اولاد میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. آپ نے تو سکھانا نہیں بھائی صاحب. آپ کہہ رہے ہیں نواب آدمی دلی والے لوگ, نہیں, بالکل نہیں. اگر اولاد جو بو گے وہی کاٹو گے, اولاد کی اچھی تربیت کرو گے, اچھے ماں باپ بنو گے, اچھی اولاد بنے گی, اچھی خدمت آپ کی ہوگی. پھر مولوی صاحب آپ مسجد میں میرے پاس, مولویوں کے پاس, مفتیوں کے پاس, پیروں کے پاس, مزاروں پر جا کر کتنی منتیں مان لیجئے, کتنے تعویذ لے لیجئے, میں تو اس سے بڑھ کر یہ کہوں گا آپ تعویذ نہیں مولوی کو گلے میں لٹکا لو, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تربیت آپ نے نہیں کی, جو وقت تربیت کرنے کا وہ وقت آپ نے بچپنا چھوڑ کر بچہ سمجھ کر گزار دیا, لاپرواہی میں گزار دیا. اس کو نماز کی تلقین نہیں کی, اس کو جھوٹ بولنے سے آپ نے نہیں روکا, اس کو بڑے کا احترام کرنے سے آپ نے نہیں روکا. اب آپ کچھ بھی کرے, تعویذ کا مولوی کو گلے میں لٹکا لے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. جو گزر گیا سو گزر گیا, اسے یاد کر کر نتیجہ دکھائیے, وہ ہو گیا. آپ نے خود اپنے پیروں میں کلہاڑی مار دی. آپ کو پتہ اللہ کے یہاں آپ سے حساب ہوگا کہ آپ نے اولاد کی تربیت کیسے کی. اگر آپ نے اچھی تربیت نہیں کی, وہ ایک واقعہ اشارہ کرتا ہوں صرف شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں. ان کی امی جان نے 40 درہم بغل میں سی دیے, ڈاکوؤں نے راستے میں پکڑ لیا, تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ جی میرے پاس 40 درہم ہے. چور حیرت زدہ ہوا, یار یہ بچہ ہو کر چور سے تو مال چھپایا جاتا ہے, یہ بتا رہا ہے. سردار کے پاس لے کے گئے, سردار 40 درہم اس بچے کے پاس ہے, اور بچے نے خود بتایا ہے. کیوں بیٹا, تجھے ڈر نہیں لگا؟ چور سے تو مال چھپایا جاتا ہے, تم نے بتا دیا. وہ معصوم کلیم معصوم بچہ کہنے لگا میری امی نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, انہوں نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے, میں نے کہا 40 درہم ہے. تو سردار کہنے لگا تو اپنی امی کی بات کو اتنا مانتا ہے, سچ بتا دیا, ہم اللہ کی بات نہ مانیں, ہم تو اللہ کی بات کو توڑ کے چھوڑ بول کے رہتے. پورا قافلہ توبہ طائب ہوا, اس معصوم بچے کی بات سنا, اس معصوم بچے کی بات سنا. خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہا ہے امی جان آپ کو پتا ہے کیا, جو مجھے دیکھتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے, تو اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ تو کیوں, تیرا کمال نہیں؟ ریاض میں نے کیا ہے, محنت میں نے کی ہے, تیرا کیا کمال ہے؟ کمال میرا ہے کہ میں نے کبھی تجھے بلا وضو دودھ نہیں پلایا. کمال تو میرا ہے, تیرا کیا کمال ہے؟ میرے بھائی اس وقت کو بلی مت جانیے. آپ کے دل میں خواہش ہے آپ کا بیٹا انجینئر بنے, اچھی خواہش ہے. آپ کے دل میں خواہش ہے آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے, اچھی خواہش ہے, ہم احترام کرتے ہیں. آپ کے دل میں خواہش ہے آپ کا بیٹا ایڈوکیٹ وکیل بنے, اچھی خواہش ہے.
آپ کے دل و دماغ میں ہے کہ آپ کا بیٹا ڈاکٹر بنے, MD بنے, MBBS بنے, اچھی خواہش ہے, مبارک ہے آپ کو وہ خواہشیں, بنائیے.